بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مصور چودھری اور آج کے اس ویلاگ کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ عید کے اس عظیم الشان پرمسرت باوقار اور انتہائی سعید موقع پر رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چوڑیوں کے کچھ سیٹ بھیجنا تھے تاکہ وہ پہن لیں اور ان کی عید خوشی سے، مسرت سے، شادمانی کے اندر گزر سکے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو تقریباً 2 ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں، وہ وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ملک کے اندر وہی لفنگا پن اور وہی ہلڑ بازی، اور بلکہ ملک سے باہر بھی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال گزشتہ روز جو مسجد نبوی میں واقعہ پیش آیا ہے، اور جس انداز سے ملک کی تو ستیہ ناش ہوا ہی ہوا ہے، لیکن جس طرح سے مسلم لیگ نون کے اپنے ورکرز کا اور اپنے لوگوں کے بارے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور جس طرح سے عوامی مقامات پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، تو اس پہ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کم از کم چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائے۔ اور رانا صاحب کو جو بڑی بڑی 2 مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ویسے ان کو بھی کٹوا دینا چاہیے، اور ویسے کٹ بھی چکی ہے، کیونکہ جب آپ عہدوں پر بیٹھتے ہیں اور پھر بھی اس طرح سے ہلڑ بازی، لفنگے بازی اور بکواسیات میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی، اور پھر عوامی مقامات پر بھی جاری رہیں، تو پھر آپ کا کرسی پر بیٹھنا، چیئر پر بیٹھنا یا کسی وزارت کا حصول جو ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مسجد نبوی جیسے مقدس مقامات پر جس طرح سے یہ ہلڑ بازی ہوئی، اسلامی طور پر دینی لحاظ سے تو وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس پر اچھی طرح بازپرس بھی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو مدینہ منورہ میں اور مکہ المکرمہ میں تاحیات ان پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ لیکن ان کے پیچھے جو شیخ رشید، شیدہ ٹلی، عمران نیازی اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں، تو ان کا بھی اچھے طرح سے بازپرس قانون کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس بات کو تقریباً 24 سے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب ستو پی کے سو رہے ہیں، یا کہ مونچھوں کو تیل ویل لگا رہے ہیں، یا ان کو بل لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ابھی تک کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹویٹر کے اوپر کچھ ٹویٹس ان کے دیکھے گئے ہیں، لیکن جب تک کوئی عملی اقدامات نہ ہوں اور اس فتنے کا سدجواب نہ ہو، تب تک یہی ہے کہ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ رانا صاحب بھی ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، یا پھر بہتر یہی ہے کہ وہ چوڑیاں پہن لیں تاکہ پھر نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، پھر ان کو کوئی طعنہ نہیں دے گا یا ان سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ آپ اپنی وزارت داخلہ کے اندر اس طرح کے اقدامات کو کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جس کو شرعی طور پر یا اسلامی طور پر دیکھا جا سکتا ہے، وہ یہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے مومنین کی جماعت، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور اس طرح سے ہم کلام مت ہو جس طرح آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ نبی سے بات کرنے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے ایسے ہی کیا تو پھر آپ کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی، تم جان ہی نہ سکو گے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ انتہائی قبیح فعل ہے، اور عمران خان صاحب جس طرح سے اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اور جس طرح سے پیغمبر علیہ السلام کی مثالیں دے کر اور خود کو بھی اسی طرح کا کوئی سلسلہ باور کروانا چاہتے ہیں، جو لاہور میں انہوں نے تقریر کی تھی، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس پر اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ طاہر القادری، جو دراصل طاہر الپادری ہے، وہ کہاں ہے؟ اب وہ فتوے کیوں نہیں آ رہے؟ اور وہ جو سنی تحریک اور ٹی ایل پی والے کہاں ہیں، جو بڑے بازو لہرا کر اور بڑے بڑے پٹکے باندھ کر جنہوں نے یہ فتوے لگائے تھے کہ نواز شریف گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ توہین رسالت ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ٹاؤٹ لوگ ہیں جو اصل میں خباثت کے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اصل بات کیا ہے، بس جیسے ہی کہ ان کو اشارہ ملتا ہے، یہ گدھوں کی طرح کسی بھی شخص پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو اب وہ طاہر اشرفی جو کل تک عمران خان اور پرسوں تک نواز شریف کے ساتھ تھا، اس سے بڑا لوٹا انسان ملاؤں میں ہم نے نہیں دیکھا۔
انتہائی بے شرم آدمی ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ کل بھی شہباز شریف سے مل رہا تھا سعودی عرب میں، اور وہ کہاں وہاں پر کیسے پہنچ گیا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انتہائی بے شرم آدمی ہے۔ لیکن پوچھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس فتووں کی فیکٹریاں ہیں، جو بہت زیادہ فتوے دیتے ہیں، اور جن کو یہ بخار چڑھا ہی رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دیا جائے، یا کسی نہ کسی پر کسی بھی طریقے سے کوئی الزام دھر دیا جائے، اور بالخصوص گورنمنٹس ان کے نشانے پر ہوتی ہیں، تو وہ عمران خان کو پچھلے 4 5 6 7 سال سے دیکھ رہے ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو چلایا ہے، اور جو اب شیدہ ٹلی اور نیازی کے گٹھ جوڑ کے بعد مسجد نبوی میں پیش آیا ہے، تو کیا ان پر کوئی فتویٰ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو کہا یہی جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی وہ گدھ ہیں جن کو اشارے کے بغیر کبھی بھی کسی پر حملہ نہیں کرتے، تو شاید وہ اشارے کے منتظر ہیں، ابھی اشارہ ہوا نہیں، اور یہ آپ جان رکھیں کہ اب اشارہ اس کے اوپر ہوگا بھی نہیں، کیونکہ عمران خان وہی لاڈلا ہے، اور لاڈلے کے اوپر کبھی بھی اشارہ نہیں ہوتا۔ وہ توہین رسالت کر دے، پاکستان کے آئین اور قانون کو پامال کر دے، یا لوگوں کو لڑنے جھگڑنے اور مرنے کے لیے گلی اور بازاروں محلوں میں لے آئے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عدالتیں بھی خاموش رہیں گی۔ عدالتیں اگر فیصلہ دے بھی دیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ان ہلڑ بازوں اور ان دہشت گرد ملاؤں کی ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نکلتے ہیں اور کسی کے اوپر بھی توہین رسالت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ تو یہ 2 4 5 6 سوال تھے، رانا ثناءاللہ سے ہم نے شروع کیا ہے، اور ان ملاؤں تک پہنچے ہیں جو اس توہین کے اوپر ابھی تک خاموش ہیں، اور جنہوں نے کوئی اچھے طرح سے کوئی پریس ریلیز یا فتویٰ جاری نہیں کیا، ان سے ابھی تک کسی نے معافی تک کا مطالبہ نہیں کیا، اور عمران خان اور اس کے حواریوں نے ابھی تک اس کی مذمت تک نہیں کی۔ تو پوچھنا یہ ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ اب وہ جو اسلام کے تشخص کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں اور جن کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، دراصل ہوتی تو ان کے اپنے پیٹ کے لیے ہیں، لیکن ہمیشہ سے اسلام کو انہوں نے ڈھال بنا کر اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں۔ تو اب وہ ٹی ایل پی اور وہ اس کے حواری کہاں ہیں جو اتنی بڑی توہین کو دیکھ کر بھی خاموش ہیں اور